والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں شیطان کے کارناموں کے تعلق سے کہ شیطان اہل ایمان یا دینداروں کے ساتھ کیسی کیسی بدماشیاں کرتا ہے اور ہم دینداروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حدیث نمبر 3291 عن مسروق قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، مسروق سے روایت اور بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات الرجل فی الصلاۃ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو نماز میں التفات برتتا ہے، ملتفت ہوتا ہے۔ التفات کا مطلب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی آگے دیکھ رہا ہے، کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے، اس کو التفات کہتے ہیں۔ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اس کو نمازی کی التفات کہتے ہیں۔ تو عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال هو اختلاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شیطان کی اچک ہے، یعنی شیطان کی جانب سے ایسا ہوتا اور ہم لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ اور زیادہ ہوتا بسا ہوگا سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو توجہ نہیں دیتا غفلت کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے غالباً اس اچک سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو نماز کے تعلق سے تعلیم دی کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جبکہ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، لیکن تصور قائم کرو کہ آپ کے سامنے اللہ ہے۔ کیوں؟ جب یہ تصور ہو جائے گا نا تو ہر کام بالکل اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ جیسے آپ کام کرتے ہو اور آپ کے کام کے سامنے آپ کا مالک کھڑا ہے جو سیلری دیتا ہے، تو اس وقت آپ کے کام کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل ایسے ہوگی جیسے شیخ راضی ہو، آپ کا مالک راضی ہو، ایسے تو ہوگی نا۔ تو بس یہی، جیسے آپ کو تصور کہ آپ کے سامنے آپ کا مالک ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ایسے آپ کا تصور کہ میں کھڑا ہوں میرے سامنے، یعنی گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور قائم ہو جائے گا نا تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کو سیلری کا اتنا ٹینشن ہے تو پھر یہاں بھی ٹینشن ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اس میں اگر بدمعاشی کروں گا تو روزی گئی، دنیا گئی، دولت گئی، اللہ جو چاہے گا سب چیزیں، اور کہیں زیادہ ہو گیا تو وہ جنت جو نعمتوں سے بھری وہی چھینے گا، یہ ٹینشن ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ التفات نہیں کرو گے۔ اچھا، پھر کہا اگر یہ بہت مشکل کام ہو جائے نا کہ آپ تصور کرو کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہو، اور بہت مشکل کام، آسان کام توڑو، تو اللہ کے ذکر مطلب پھر یہ تصور قائم کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تصور ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، کیسے؟ جیسے آپ کا مالک آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ کا کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ مالک تو سامنے نہیں کھڑا لیکن CCTV کیمرہ لگا دیا اور وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے تو بھی آپ ٹھیک ٹھاک رہو گے۔ تو ایسے بھی یہ تصور کرو کہ گھر سے اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہوگا نا تو پھر آپ کا کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو یہ جب ہو جائے گا نا تو پھر شیطان کی اچک سے آپ بچ جاؤ گے۔ اور یہ تو میں مشاہدہ کرتا ہوں، بسوں کا سلام پھر کے آپ کے سامنے ایسے بیٹھتا ہوں، جب لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی، اور اس لیے بھی دیکھتا ہوں کہ جب موقع آئے گا تو بولیں گے، تب تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ ڈنڈے تو سلسلہ کر نہیں سکتے ہم کہ مار کے آپ کو سدھار دے جائیں، لیکن جو غلطیاں کمیاں دیکھیں گے وہ تو بولیں گے نا۔ تو بسا ہوकर میں دیکھتا ہوں کوئی سلام نماز میں کھڑے ہیں، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، خاص طور پر بسا ہوकर کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، ارے بھائی مجھے بعد میں دیکھ لینا، ایسا تو نہیں کہ اس کے لیے کوئی فیس دینی پڑے گی۔ تو مطلب یہ غفلت کے شکار لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ شیطان کی اچک اس لیے ہے کہ آپ کے اندر تصور قائم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی اچک ہے جو ہم نماز میں ادھر ادھر ملتفت ہوتے ہیں۔
آگے فرمائے یختلسہ الشیطان من صلاۃ احدکم، اور شیطان تم میں سے کسی کے نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے. یعنی جب آپ نماز کھڑے ہوتے ہو ادھر ادھر بھٹکے تو پھر وہ شیطان بدماشی کرتا ہے اور کچھ حصہ لے کے چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور ہے کہ بھئی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ سے نماز کا بندہ کیا اللہ سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے. اب کچھ درمیان بالکل توجہ بالکل سجدے کے سامنے آپ کی ہونی چاہیے، نگاہ ہونی چاہیے، توجہ بالکل تصور سے ہونا چاہیے. اس میں اگر ادھر ہو رہے ہو تو آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ کے شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ کیا بات اللہ سے کر رہے ہو اور گھڑی دیکھ رہے ہو، کچھ اور دیکھ رہے ہو، کہیں اور جا رہے ہو، اور خاص طور پر اگر پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہو کہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ہو گیا چلو بسا ہوگا غفلت کا شکار ہو گیا، ہوش آیا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، بالارادہ ہو رہی ہے، یہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کے پاس آپ کا بہت خاص مہمان آیا، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہو تو آپ کتنی توجہ سے اس کی باتوں کو سنے گے اور اس سے بات کرو گے. لیکن وہ آپ سے بات کر رہا، اس بات کے درمیان ابھی کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کو کیا لگے گا؟ کیا لگتا ہے میرے اس کے نگاہ میں میری کوئی اہمیت نہیں. اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اللہ سے بات کر رہے ہو، اس بات کے درمیان آپ کیا کر رہے ہو؟ کہیں ادھر کہیں ادھر، تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے شان میں بے ادبی نہیں ہے. یہ شیطان کی وہ جگہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس سے اس بیماری سے آپ کا محفوظ رہو گے جب یہ تصور بہت مضبوط ہو جائے گا کہ آپ ایسے کھڑے ہو نماز میں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں، یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس بیماری کا علاج ہو ہی جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.